اور جس امام سے آج آپ کو دعا کرنا ہے اور جس کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول ہونا ہے، اس امام کی فضیلت کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک جوڑا کہ جس کے حسن و حسین پیدا ہوئے تھے، یا تو وہ علی فاطمہ کا جوڑا تھا یا دوسرا روئے زمین پہ جوڑا اس کے ماں باپ کا ہے کہ ماں کا نام فاطمہ ہے اور باپ کا نام علی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، باپ کا نام علی زین العابدین، ماں کا نام ہے فاطمہ۔ اور کمال کی بات ہے، ہمارے تمام فریقین جتنے بھی ہیں، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے، زور سے بولنا جوانوں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس امام کی یہ خاصیت ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ اس کو ماں کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے، اور باپ کے اعتبار سے دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ماں کے لحاظ امام حسن تو وہ بھی سردار جنت ہے، امام حسین ہے تو وہ بھی سردار جنت ہیں، ایک کی بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے، دونوں علوی ہیں، دونوں ہاشمی ہیں، دونوں قرشی ہیں، دونوں فاطمی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ دونوں فاطمی ہیں اور دونوں ہاشمی ہیں۔ اور اب آپ لگا لیجئے خدا کی قسم کیا عظمت ہے ہمارے اس امام کی کہ جس کو ماں، چونکہ میں پچھلے سال ابھی میں نے آنے سے پہلے دیکھ لیا کہ میں نے پچھلے سال کیا کیا پڑھ کے گیا تھا میں 2 سال پہلے، تو وہ ریپیٹ نہیں کرنا کے بارے میں کافی باتیں بیان کر چکا ہوں تقریباً 2 سال پہلے۔ تو لہذا ماں ہے فاطمہ جسے جس رخ سے دیکھا جائے معصومہ، باپ کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، بیٹے کے اعتبار سے، پوتے کے اعتبار سے، یعنی جو عصمت کی 4 دیواری میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیوی ہیں۔ اسی امام کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے جسے آج آپ کو اپنے گھر تک لے کے جانا ہے حدیث کو، کیونکہ آج کل ہوتا ہے مجلس خالی امام باڑے تک ہوتی ہے، گھر تک نہیں لے جاتے۔ میری جوانوں سے گزارش ہے اس مجلس کو گھر تک لے جائیے۔ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ 5ویں امام کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں، جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں، تو کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ لہ اجر 1000 شہید، اللہ اس ولایت پہ باقی رہنے والے کو 1000 شہیدوں کا اجر عنایت کرے گا۔ دونوں ماہوں کا انتخاب نیسلے سیریلیک نیوٹری بلینڈ، جو ہے فروٹس اور گریڈز کی غذائیت سے بھرا ننھے پیٹ کی بڑی غذا۔ حدیث دیکھیں کتنی باریک ہے، یعنی 1000 شہیدوں کا اجر ایک طرف، اور خالی اس زمانے میں جب حجت خدا غائب ہو اس میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا اور اپنے ایمان کو باقی رکھ لینا۔ 1000 شہداء کے برابر اجر ملے گا، اور شہداء بھی عام جنگ کے نہیں، شہداء بدر و حنین، جو بدر اور حنین کے صحابہ ہیں، جو تمام کے تمام آپ تاریخ پڑھ لیجئے، جتنا رتبہ شہداء بدر کا ہے اتنا کسی شہید کا نہیں ہے، سب سے عظیم ہے شہداء بدر۔ اور 5ویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی آپ لوگ، یہ جو آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے جو پیریڈ تھے، دوسرے جو زمانے تھے، ہم سے پہلے جتنے بھی ائمہ کا زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں گناہ کے وسائل بہت تھے مگر آج سے زیادہ نہیں تھے۔ ابھی 40 سال پہلے جو گناہ کے وسائل آج ہیں، کیا اتنے وسائل پہلے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ آج گناہ کے وسائل بہت زیادہ ہیں، آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور نکلنے کے بعد گناہ کی جگہ تلاش کریے۔ ہر آدمی پہلے گناہ کرتا تھا تو گناہ کی جگہ تلاش کرتا تھا،
شخصیت تلاش کرتا تھا، ایک عورت تلاش کرتا تھا، نہ جانے کہاں کہاں جایا کرتا تھا، تب وہ گناہ کر پاتا تھا. لیکن آج وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ کی مشین ہر وقت موبائل کی شکل میں ہر جوان کے ہاتھ میں موجود ہے. ایسے میں اگر کوئی ایمان بچا لے تو اسے شہید کا اجر ملتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں. 25 سال کی عمر میں پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا جوان کو کیا ہے دنیا. آج 15-16 سال کے لڑکے سے آپ پوچھ لیجئے پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے. اور ابھی باپ یہی سوچتا ہے 25 سال میں بھی، اس زمانے میں بھی، کہ میرا بیٹا بچہ ہی ہے. یہ بچہ نہیں رہا، اب پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی. میں مخالف نہیں ہوں کہ نہ دیجئے، کیونکہ ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اب یہ ممبر ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسی ممبر کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر ممبر کا استعمال صحیح ہے تو وہ ہدایت کرے گا جو ممبر پہ آیا ہے، اور اگر ممبر کا استعمال غلط ہو جائے تو یہیں سے اخباریت پھیلتی ہے، یہیں سے ملنگیت پھیلتی ہے. ہوتا ہے تو ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اسی طرح موبائل کا استعمال ہے. اب یہ نہ کہیے جناب نے تو پہلی رجب میں ایسا کر دیا کہ موبائل چھوڑ دیں. نہیں، موبائل میں نہیں کہتا موبائل چھوڑی، لیکن میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے یا نہیں ہے. اسب کہتے ہیں عربی زبان میں انڈیلنا. تصب فیہ الرحمت الالہیہ علی العباد. اس کو ماہ اسب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں بندوں پر انڈیل دیتا ہے. اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ رحمت کا سوال کرے تو میں اس پہ رحمت کی بارش کر دوں. تو جس مہینے میں بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو اسے ماہ رجب کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے میں تلواروں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، نیزوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. نیزے اٹھا کے رکھ دیے جاتے تھے، تلوار ہاتھ سے لے کے رکھ دی جاتی تھی، لڑنا پھرنا بند کر دیا جاتا تھا، صرف دعائیں کی جاتی تھیں اور اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. تو لہٰذا اس مہینے کا ایک نام ماہ اسم بھی ہے، الف صاد میم، یعنی اس میں کسی بھی اسلحے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. بھائی یہاں تک میں نے ریپیٹ کیا ہے. آگے جو آج پہلی رجب کی شب ہے جس میں ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے، اور پہلی رجب کے بڑے اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں. مثلا ایک عمل جسے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں، گھر جائیے تو کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. آج کی زیارت خاص زیارت ہے جو 15 رجب میں پڑھی جاتی ہے اور 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، یا 15 رجب کو پڑھیے، یا 15 شعبان کو پڑھیے، یا پہلی رجب کو پڑھیے. تو ایک ہی زیارت ہے جو ان تینوں دن پڑھی جاتی ہے. اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان پہلی رجب کو زیارت امام حسین پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. یہ زیارت ہے جو آج ہی کے دن کی وارد ہوئی ہے، یعنی آج ہی کی رات کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ رجب میں ایک دعا اور وارد ہوئی ہے جو راوی نے پوچھی ہے امام علیہ السلام سے. ماشاءاللہ وہ آپ کے یاد ہے اور آپ اسے ہر سال پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک ہی جملہ میں اس کا تشریح کرنا چاہتا ہوں. یا من ارجوہ لکل خیر وآمنو سخطہ عند کل شر. اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور تیرے غضب سے ہر شر کے وقت میں پناہ چاہتا ہوں. عزیزو یاد رکھیے، جس بندے کی توجہ کا مرکز پروردگار کی رحمت بن جائے اور وہ یہ کہے پروردگار مجھے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے، مجھے خاندان والوں سے امید نہیں ہے، ہر خیر کی امید اگر کسی ذات سے ہے تو بس وہ تیری ذات ہے میرے معبود، اس لیے میں ہر خیر کی امید بندوں سے نہیں رکھتا، خدا سے رکھتا ہوں. لفظ دیکھیں، یا من ارجوہ لکل خیر. اب مجھے پوری دعا نہیں پڑھنی ہے چونکہ پچھلے سال میں اس دعا کا ترجمہ کر چکا ہوں پورا اور بتا چکا ہوں. اور آخر کیا ہے؟ حرم شیبتی علی النار. میری جوانی کو، میرے بڑھاپے کو، میری زندگی کو حرام کر دے جہنم کے اوپر. تو جس مہینے میں آدمی جہنم سے بچ جائے اسے ماہ رجب کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں تباعدت عنہ النار. اگر کوئی انسان ماہ رجب کا روزہ رکھ لے، روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھیے آپ، یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے، تو کم سے کم ایک روزہ تو رجب میں ضرور رکھ لیں. اور اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ روایت وارد ہوئی ہے کہ تباعدت عنہ النار، جہنم کی آگ ایک روزے سے دور ہو جاتی ہے.
وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا، تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں، تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں، اور اگر 7 روزے رکھ لیں تو روایت موجود ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ روایت میں قرآن مجید میں کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر کوئی 7 روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے۔ تو اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم امام والے ہیں، عزیزو دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنے عمل سے اگر قریب ہو سکتے ہیں آل محمد سے تو جتنا جتنا عمل آپ کو قریب کرتا چلا جائے گا اتنا کوئی چیز آپ کو آل محمد سے قریب کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا رجب جنت واجب ہوتی ہے، رجب میں جہنم حرام ہوتا ہے، رجب میں یہ روزہ سپر بنتا ہے، اللہ کی مرضی کا مالک انسان بنتا ہے، یہ اسألہ التوبہ، یہ تسبیح وارد ہوئی ہے رجب میں، یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرو، کیوں؟ ھذا شہر عظیم، کیا الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے، کہتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، رجب میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ارے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں چاہے کسی بھی مہینے میں کریے، رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو 13 رجب کو ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ 5ویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک روزہ، خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے۔ تو یہ قول ضرور یاد رکھیں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، رجب کے حوالے سے، باقی اور احادیث رجب کے حوالے سے اور بعد میں آ جائیں گی۔ اب جس امام کی ولادت ہے اپنے چھوٹے سے بچوں کے لیے 2-3 باتیں وہ جو انہیں ذہن میں ڈال لینی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں باپ کا نام تو اماموں کا سب کو پتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک سلسلہ ہے باپ کے حوالے سے، ایک سلسلہ ہے، مثلا 5ویں کا باپ جو ہے وہ 4تھا ہے اور 6ٹھے کا باپ 5واں ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں ہمیں باپ کا نام بھی پتا نہیں ہوتا، ورنہ ماں میں یہ سلسلہ نہیں ہے تو ماں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اکثر کو امام کے باپ کا نام کا پتا ہے، لیکن اماموں کی ماں کا نام 1-2 کے علاوہ کسی کو، یا 1-2 ماں کے علاوہ اور پتا نہیں ہوتا ہے۔ جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے اور جس امام سے آج آپ کو بھیک مانگنا ہے اور جس امام سے آج آپ کو دعا کرنا ہے اور جس کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول ہونا ہے، اس امام کی فضیلت کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک جوڑا کہ جس کے حسن و حسین پیدا ہوئے تھے، یا تو وہ علی فاطمہ کا جوڑا تھا یا دوسرا روئے زمین پہ جوڑا اس کے ماں باپ کا ہے کہ ماں کا نام فاطمہ ہے اور باپ کا نام علی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، باپ کا نام علی زین العابدین، ماں کا نام ہے فاطمہ۔ اور کمال کی بات ہے ہمارے تمام فریقین جتنے بھی ہیں، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے، زور سے بولنا جوانوں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس امام کی یہ خاصیت ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ اس کو ماں کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے، اور باپ کے اعتبار سے دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ماں کے لحاظ امام حسن تو وہ بھی سردار جنت ہے، امام حسین ہے تو وہ بھی سردار جنت ہیں، ایک کی بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے، دونوں علوی ہیں، دونوں ہاشمی ہیں، دونوں قرشی ہیں، دونوں فاطمی ہیں، ماں باپ دونوں فاطمی ہیں اور دونوں ہاشمی ہیں۔ اور اب آپ لگا لیجئے خدا کی قسم کیا عظمت ہے ہمارے اس امام کی کہ جس کو ماں، چونکہ میں پچھلے سال ابھی میں نے آنے سے پہلے دیکھ لیا کہ میں نے پچھلے سال کیا کیا پڑھ کے گیا تھا، میں 2 سال پہلے، تو وہ ریپیٹ نہیں کرنا کے بارے میں کافی باتیں بیان کر چکا ہوں تقریباً 2 سال پہلے۔ تو لہذا ماں ہے فاطمہ جسے جس رخ سے دیکھا جائے معصومہ، باپ کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، بیٹے کے اعتبار سے، پوتے کے اعتبار سے، یعنی جو عصمت کی 4 دیواری میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیوی ہیں
اسی امام کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، جسے آج آپ کو اپنے گھر تک لے کے جانا ہے حدیث کو، کیونکہ آج کل ہوتا ہے مجلس خالی امام باڑے تک ہوتی ہے، گھر تک نہیں لے جاتے. میری جوانوں سے گزارش ہے اس مجلس کو گھر تک لے جائیے. من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے. 5ویں امام کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں، جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں، تو کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ لہ اجر الف شہید، اللہ اس ولایت پہ باقی رہنے والے کو 1000 شہیدوں کا اجر عنایت کرے گا. یہ عام جنگ کے نہیں، شہدائے بدر و حنین، جو بدر اور حنین کے صحابہ ہیں، جو شہید تمام کے تمام آپ تاریخ پڑھ لیجئے، جتنا رتبہ شہدائے بدر کا ہے اتنا کسی شہید کا نہیں ہے. سب سے عظیم ہے شہدائے بدر. اور 5ویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی آپ لوگ، یہ جو آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے جو پیریڈ تھے، دوسرے جو زمانے تھے، ہم سے پہلے جتنے بھی ائمہ کا زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں گناہ کے وسائل بہت تھے مگر آج سے زیادہ نہیں تھے. ابھی 40 سال پہلے جو گناہ کے وسائل آج ہیں، کیا اتنے وسائل پہلے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے. آج گناہ کے وسائل بہت زیادہ ہیں. آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور نکلنے کے بعد گناہ کی جگہ تلاش کریے. ہر آدمی پہلے گناہ کرتا تھا تو گناہ کی جگہ تلاش کرتا تھا، شخصیت تلاش کرتا تھا، ایک عورت تلاش کرتا تھا، نہ جانے کہاں کہاں جایا کرتا تھا، تب وہ گناہ کر پاتا تھا. لیکن آج وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ کی مشین ہر وقت موبائل کی شکل میں ہر جوان کے ہاتھ میں موجود ہے. ایسے میں اگر کوئی ایمان بچا لے تو اسے شہید کا اجر ملتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں. 25 سال کی عمر میں پہلے پتا نہیں ہوتا تھا جوان کو کیا ہے دنیا. آج 15-16 سال کے لڑکے سے آپ پوچھ لیجئے، پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے. اور ابھی باپ یہی سوچتا ہے 25 سال میں بھی، اس زمانے میں بھی، کہ میرا بیٹا بچہ ہی ہے. یہ بچہ نہیں رہا، اب پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی. میں مخالف نہیں ہوں کہ نتیجے، کیونکہ ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اب یہ ممبر ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس ممبر کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر ممبر کا استعمال صحیح ہے تو یہیں سے اخباریت پھیلتی ہے، یہیں سے ملنگیت پھیلتی ہے. ہوتا ہے تو ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اسی طرح موبائل کا استعمال ہے. اب یہ نہ کہیے جناب نے تو پہلی رجب میں ایسا کر دیا کہ موبائل چھوڑ دیں. نہیں، موبائل میں نہیں کہتا موبائل چھوڑی، لیکن میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے یا نہیں ہے. تو جو گناہ کرنے کے وسائل، مثلا آپ کمبل میں ہیں، اپنے